آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، قرآن فہمی کے درس میں ہم مرکبی جاری میں اب بھی لگے ہوئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے آج ہم مرکبی جاری کو ختم کریں گے. نہیں، وہ والی تو پچھلی بار چند ایک جملے ہم نے کہے تھے، بتائے تھے، تو آج کچھ اور جملے اور پھر قرآن کی پہلی ایک آیت کا ترکیب نحوی کریں گے انشاءاللہ، سمجھنے کے لیے کہ کیسے یہ جملوں میں ترکیب ہوتی ہے، انالیسس، تو گرامیٹیکل انالیسس. تو پہلے کچھ ایک یعنی جملے اور ان کی ترکیب. مثال کے طور پر میں جملہ لکھوں گا، آپ ساتھ میں بتائیے. پہلے ہمیشہ مشخص کیا جائے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، متعلق خبر کیا ہے ہر جملے میں. تو ایک تو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، دوسرا یہ کہ ترجمہ کرنے میں بھی سہولت رہتی ہے. تو جملہ ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے. قلم میرے ہاتھ میں ہے، یا میرے ہاتھ میں قلم ہے. دونوں جملے ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں، لیکن پہلا جو جملہ ہے وہ صحیح ترین ہے. پہلا جملہ اس سے صحیح تر ہے، کیونکہ اس میں مبتدا اپنی جگہ ہے اور باقی جو کچھ ہے اس کے بعد ہے. لیکن دوسرے جملے میں ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور یہ ترتیب تب بدلی جاتی ہے جب کوئی خاص مقصد ہو. تو اس میں کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اگرچہ جملہ صحیح ہے لیکن خاص مقصد نہ ہونے کی وجہ سے یہ ترتیب بدل بھی نہ جاتی، وہ بہتر تھا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے نہیں گے؟ کل ہم نے بتا دیا تبدیل کی جاتی ہے ترتیب کبھی جگہ الفاظ کی دو وجوہات سے. ایک یہ کہ عبارت خوبصورت بنے، نمبر دو تاکید پیدا ہو جائے. بس یہ دو وجہ ہیں، وجوہات ہی دو ہیں اور کچھ نہیں. تو اب چاہے یہ ہو چاہے یہ ہو، پہچاننا ہے کہ مبتدا کون سا ہے. اب دوسرا جملہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قلم کے بارے میں. تو لہذا قلم مبتدا ہے اگرچہ آخر پر ہے. پہلے جملے میں اپنی جگہ ہے، تو لہذا جب آپ ترجمہ کریں گے پہچان لیا آپ نے مبتدا کون سا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پہلے ہے تو تبھی مبتدا ہے، ابتدا میں ہی ہو، جیسے انگریزی میں سبجیکٹ ابتدا میں ہی ہوتا ہے. تو اردو میں حتیٰ کہ کبھی عربی میں بھی کبھی جگہ بدلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہچاننا ہے کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چاہے وہ بعد میں بھی واقع ہو یا پہلے واقع ہو، وہی مبتدا ہے.
تو لہذا پہچان کے پہلے کس چیز کا ترجمہ کریں گے؟ مبتدا کا. اور مبتدا کیا ہے؟ قلم. قلم کیا لکھوں میں ترجمے میں؟ پہلا لفظ کیا لکھوں میں؟ ہاں اپنے منتظر صاحب کہتے ہیں قلمون، سجاد صاحب کہتے ہیں القلم. دو میں سے کون سا صحیح ہے لکھنا؟ یا ایک ہی دونوں لکھ سکتے ہیں؟ بتائیے. شاباش، اتنا ٹائم نہیں لگانا چاہیے. دونوں لکھ سکتے ہیں یا صرف ایک لکھ سکتے ہیں؟ بتائیے سجاد صاحب. منتظر صاحب ابھی سوچنے کے ساتھ ہی ہیں. بتائیے کون سا لکھوں؟ اس سے مشقت ہوتا ہے نا، کوئی خاص قلم میرے ہاتھ میں. ہاں یہ جواب صحیح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. صحیح بولیے نا، صحیح جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے اور کیوں؟ کیا لکھوں میں؟ سجاد صاحب کہتے ہیں القلم لکھے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں صحیح طور پر کیوں. آپ بتائیے کیا لکھوں؟ قلم لکھوں؟ کسی خاص قلم کی بات نہیں ہو رہی. یہ بھی وہی جو انہوں نے کہا، یہ وہی بات ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. خاص اور عام کی بات نہیں کرنی ہے، ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے جب مبتدا ہے. ہاں اگر مبتدا کی جگہ بدل جائے تب نکرہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، وہ آگے دیکھیں گے کاب کیسے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا لکھیں گے القلم، کیونکہ القلم معرف باللام ہے. قلم قلم ہے معرف باللام تو خاص بن گیا. تو ہمیشہ معرفہ یعنی خاص مبتدا ہوتا ہے. اور حالت اعرابی کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع. القلم 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 مبتدا. خبر کوئی خبر ہے؟ اس میں خبر ہے کچھ؟ قلم کے بارے میں کیا ہے؟ نیلا ہے، پیلا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے. ہاں میرے تو مرکب اضافی ہے. میرے یعنی میں کا، belonging to me، میرے یعنی میں کا. اور قلب کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ مل کے پھر بنتا ہے مرکب جاری، میں کی وجہ سے جار مجرور. یہ دیکھیے میرے جو ہے یہ اصل میں دو جز ہیں، اور ہاتھ میں جو ہے یہ تیسرا جز ہے. تیسرا جز 1 2 اور 3 یہ دو جو ہیں یہ مرکب اضافی ہے. یہ میرے کا مطلب ہے میں کا، میں اور کا، ان دو کو ملا کے اردو میں عام طور پر کہتے ہیں میرے، میرے، میرا، ہے نا. تو یہ مرکب اضافی ہے. اضافت کس کا قلم؟ میرا قلم. میرا ہاتھ، کس کا ہاتھ؟ میرا ہاتھ. کس کی کتاب؟ میری کتاب. اس کی. تیری، تیری نے تم کا. اب تم کا تو عام طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے ورنہ. اور پھر جو تیسرا لفظ جو ملتا ہے وہ ہاتھ ہے. ہاتھ یہ تیسرا. تو ہاتھ یہاں آ گیا اور بن گیا میرا ہاتھ. یہ دونوں ملا کے مرکب جاری بنتا ہے. پہلے یہاں مرکب اضافی اور یہاں مرکب جاری. اچھی طرح پہچان لیا کریں، پریشان نہ ہو جائے، اور مخمسے بھی میں بھی نہ رہیں وہ ہے یا یہ ہے. تردد نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے. کلیئر مائنڈ، بالکل کلیئر ہونا چاہیے ہر چیز کے بارے میں. علم اسی کو کہتے ہیں. شک اور تردد جہل کی ایک قسم ہے، جہالت کی ایک قسم ہے. جہل کو جگہ نہ دیں. شک نہیں رہنا چاہیے، شک دور ہونا چاہیے. علم واقعی اسی کو کہتے ہیں جہاں شک نہ رہے، تردد نہ رہے اور نہ سمجھی نہ رہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا یہ سب چیز جو ہے، کیا یہ خبر ہو سکتی ہے؟ خبر کوئی ایک چیز تو یہ مرکب جاری ہے جو کہ متعلق خبر کے طور پر آتا ہے، اور جب خبر نہ ہو تب وہ قائم مقام خبر بنتا ہے. تو یہاں خبر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟
تو لہذا القلم میں فی یدی. ٹھیک ہے نا؟ کیا کوئی مشکل تھی؟ نہیں تھی. آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں پریشان ہونے کی. ہاں گھر میں بیچ میں 2 5 منٹ 10 منٹ نکالا کریں اور جو پڑھا اس کو تھوڑا سے ریوائز کیا کریں. آپ کے ذہن سے یہ شبہ وغیرہ سب دور ہو جائیں گے. میرا قلم، قلم میرے ہاتھ میں ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا گھڑی. کیا کیا یہ میں نے کیا لکھا؟ گھڑی نہیں، گھڑی. 2 چشم پڑی ہے نا. گھڑی، گھڑی دیوار پر ہے. بتائیے جی مبتدا کون ہے؟ گھڑی، گھڑی، گھڑی بھی مبتدا ہے. ٹھیک ہے. خبر کیا ہے؟ پھر آپ بول رہے ہیں خبر ہے ہی نہیں، خبر ہے ہی نہیں. اور خبر کی جگہ کوئی دوسرا بیٹھا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ متعلق خبر. اور متعلق خبر کیا ہے؟ مرکب جاری دیوار پر. ٹھیک ہے نا؟ یہ متعلق خبر ہے اور یہ قائم مقام خبر بن گیا. چونکہ خبر نہیں ہے اس لیے. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ گھڑی. شاباش. ہاں شاباش. نہیں، الساعۃ ہے نا؟ الساعۃ گھڑی. الساعۃ دیوار پر. اعلی جدارن یا علی الجدار ایک ہی بات ہے. دیوار پر، ایک دیوار پر نہیں بلکہ دیوار پر، اس کا مطلب ایک خاص دیوار کی بات ہو رہی ہے. لہذا علی الجدار. الساعۃ علی الجدار صحیح ترین یہی ہے. لیکن ہم الساعۃ علی جدارن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتنا خاص نہیں ہے. کون سی دیوار پر اتنا خاص نہیں ہے. امپلائڈ ہے کہ یہ کوئی خاص دیوار ہے، ورنہ اس میں کامن دیوار بھی بتا سکتے ہیں. تو اعلی جدارین بھی کہہ سکتے ہیں. علی الجدار بہتر ہے کہنا. الساعۃ علی الجدار کیونکہ قائم مقام خبر ہے اور خبر بجائے خود وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، اسی لیے علی الجدار. اچھا کتاب میز پر ہے. کتاب میز پر ہے. ہاں جی اس میں بھی وہی صورت. مبتدا کیا ہے؟ کتاب مبتدا. اور خبر کیا ہے؟ کوئی نہیں. اور میز پر ہے کیا ہے؟ متعلق خبر. یا جب خبر ہی نہیں تب بہتر ہے اس کو نام دینا قائم مقام خبر. قائم مقام خبر. لہذا یہ مبتدا اور یہ قائم مقام خبر. قاف میم خائے، قاف میم خا، قائم مقام خبر. اور ترجمہ اب آسان ہے. کیا لکھوں؟ شاباش جلدی بولا کریں. الکتاب. شاباش. الکتاب. الکتاب. شاباش. پہلے اعلیٰ تو بولیے نا پہلے، بعد میں سوچئے. اعلیٰ، اعلیٰ کے بجائے اعلیٰ میز کو کہتے ہیں المکتب. مکتب الف لام لگائیں گے کیونکہ یہ قائم مقام خبر ہے، اس لیے اس کو بھی مرفوع ہونا چاہیے. اس لیے علی المکتب. علی المکتب. علی المکتب. میز کو مکتب کہتے ہیں. من زدہ بھی کہتے ہیں. من زدتون، من زدتون ذات سے من زدتون، من زدتون، من زدتون، علی المن زدتی. تو مکتبی صحیح ہے. اچھا اب کتاب میری میز پر ہے.
ہاں جی یہاں خالی تھا مرکب جاری، یہاں مرکب جاری جو ہے یہ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا پہلے مرکب اضافی میری میز، پھر پر سے بن گیا مرکب جاری، ورنہ میری میز مرکب اضافی ہے. کس کی میز؟ میری ہے نا. اضافی مطلب ہوتا ہے جس ایک چیز کی دوسرے ساتھ اضافت ہے. میز کی اضافت ہے مجھ سے، اس لیے بن گیا میری میز. اور پھر اعلیٰ سے پار حرف جار آ گیا تو حرف جار سے زیر لا جائے گا. تو بتائیے میں کیا ترجمہ کروں؟ شاباش جلدی جلدی. الکتاب، شاباش شاباش. اعلیٰ المکتبی. مکتبی. اب لام نہیں لگے گا، اب میں پوچھوں گا ابھی کیوں نہیں لگے گا. اعلیٰ مکتبی. بتائیے اعلی المکتبی کیوں میں نے نہیں لکھا؟ اعلیٰ مکتبی کیوں لکھا؟ شاباش. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاص. بالکل صحیح، لیکن اصلی جواب یہ نہیں. آپ کا آئیڈیا درست ہے، صحیح ہے، لیکن اصلی جواب یہ نہیں ہے. آپ بھول رہے ہیں، جو پڑھا وہ بھول رہے ہیں. دیکھیے ہم نے پڑھا تھا مکتب اس کا مضاف ہے نا، یہ اس کی مضاف الیہ ہے. یہی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ جو مضاف ہوتا ہے وہ بغیر ال کے آتا ہے. کتاب احمد، احمد کی کتاب، کبھی الکتاب احمد نہیں آئے گا. مضاف ہمیشہ بغیر الف لام کے ہوتا ہے، ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے الف لام نہیں آیا. اور یہاں الف لام آ گیا کیونکہ یہ ایک ہی اسم ہے، مضاف الیہ نہیں ہے، یعنی مرکبی اضافی نہیں ہے، مضاف الیہ نہیں ہے. یہاں مضاف الیہ، چونکہ مضاف ہے مکتب اس لیے وہ الف لام کے بغیر ہے. تو آل میں الف لام اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور یہ معرفہ بن گیا اضافت کی وجہ سے، معرفہ بن گیا. کس کی میز؟ میری، یعنی کسی اور میز کی بات نہیں ہو رہی. جب اضافت ہو گئی میری طرف تو جیسے آپ نے کہا تھا اس سے خاص ہو گیا، اور خاص ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گیا. اسے الف لام لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں اس وجہ سے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ مضاف میں کبھی الف لام لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، پھر پہلے ہم ایک جملہ لیں گے، لیکن لگتا ہے ٹائم نہیں، یہ کل بھی پڑے گا. میرا خیال تھا آج ختم ہو جائے گا. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں. تو کل ہم نے ایک اسی بات کو اٹھاؤں گا میں، تو یہ تحلیل والا مسئلہ بعد میں لیں گے، ضروری ہے بھی نہیں. تو ہم نے کہا تھا الحمدللہ کو آپ یوں لکھتے ہیں للہ الحمد، ہے نا، اسی طرح لکھتے ہیں. الحمد اپنی پیش، للہ لام کی وجہ سے زیر، لام کی وجہ سے اللہ پر زیر کہ جار مجرور ہے نا، للہ لام کی وجہ سے، لام کی وجہ سے زیر آ گئے. للہ الحمد. الحمدللہ، الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بہت اچھے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب ہم نے کہا کبھی یہ جو خبر ہے یا قائم مقام خبر، اس کو پہلے لیا جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پہلے لیا. کیوں لیا جاتا ہے؟ نمبر 1 خوبصورتی کے لیے، اور نمبر 2 تاکید پیدا کرنے کے لیے. تاکید کیسے پیدا کی جائے گی؟ اس طرح. اس کا ترجمہ جب کیا جائے گا تو کہا جائے گا ساری تعریفیں، اسی طرح جیسے یہاں ساری تعریفیں
اللہ کے لیے ہی ہیں، یا اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ ہی سے تاکید پیدا ہو گئی. یا یہاں ہم صرف لگا سکیں ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس میں تاکید نہیں ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کوئی کہے گا کیا کسی اور کے نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہوگا ہو سکتی، لیکن اس تاکید کی وجہ سے یہ ہوا نہیں، صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تاکید پیدا ہو گئی، وہ کس سے پیدا ہو گئی؟ جب ہم نے قائم مقام خبر کو پہلے لے لے، ابتدا میں شروع کیا. ساری تعریفیں بس اللہ کے لیے، ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے. ان تین لفظوں سے اس کی تاکید پیدا ہو گئی. عربی میں کوئی اضافی لفظ لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آگے پیچھے کرنے سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنے کا مقصد. سمجھ گئے؟ اس طرح جیسے جملہ ہے ملک السماوات والارض للہ، ملک السماوات والارض للہ. یہ میں لکھتا ہوں، آپ کے ذہن میں شبہات رہتے ہیں، آپ کے چہرے بتاتے ہیں. ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت للہ، اللہ کے لیے. جملہ صحیح ہے نا، کوئی پرابلم نہیں. یہ مبتدا پورے کا پورا یہ ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت. معرفہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں معرفہ ہے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. کیسے معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت. ہاں تیری میری بادشاہت نہیں، بلکہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت. تو مضاف کی وجہ سے ملک مضاف بن گیا، ان چیزوں کا نسبت پیدا ہو گئی، نسبت پیدا ہونے سے خاص ہو گیا، اس لیے یہ معرفہ ہے مبتدا. اور خبر یہ ہے، متعلق خبر یا قائم مقامی خبر للہ، اللہ کے لیے. اصلی خبر اس میں بھی نہیں ہے. اب کبھی یہ للہ پہلے لے جاتے ہیں تو یہاں سے مٹا کے یہاں لکھیں گے للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض. اب اس سے تاکید پیدا ہو جائے گی اور خوبصورت بھی ہوتا ہے. تاکید کیسے پیدا ہو جائے گی؟ آسمانوں اور زمینوں، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یا آسمان اور زمینوں کی بادشاہت فقط اللہ کے لیے، یا آسمان اور زمینوں کی بادشاہت بس اللہ کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس سے پیدا ہو گیا اس طرح کا ترجمہ؟ للہ کو پہلے لینے سے. ٹھیک ہے؟ اس طرح قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو للہ پہلے لینے سے، للہ پہلے لانے سے، ورنہ ہے العزت للہ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اب للہ پہلے ہی لینے سے اس کی تاکید جو ہے بدل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے. عزت صرف یا بس یا فقط اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تاکید پیدا ہو گئی. تو اب ایک مسئلہ یہاں، ایک نقطہ میں بتاؤں گا تو آگے چلنے کے بجائے یہ جو پیچھے آگے لے لیا، اب اس کا کوئی نام ہونا چاہیے. یہاں مبتدا خبر یا مبتدا اور قائم مقام خبر. اب مؤخر و مقدم یا تاخر و تقدم، تاخر پیچھے لینا، تقدم پہلے لینا، یہ مسئلہ آ گیا نا. جب تاخر و تقدم پیدا ہو جائے، ہم نے بتا دیا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے،
لیکن جب تاخر و تقدم پیدا ہو جائے تو کبھی کبھی ایسی صورت میں مبتدا بغیر معرفہ کے ہو سکتا ہے، نکرہ آ سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر گھر میں آدمی گھر میں ہے، یہ مثال پہلے بتائی تھی، آدمی گھر میں ہے، الرجل فی البیت، یہ ہے نا، الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے، آدمی ایک آدمی نہیں، آدمی گھر میں ہے، اوکے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے آپ یہ فی البیت پہلے لے جاتے ہیں، فی البیت یعنی قائم مقام خبر مقدم، تو کہیں گے فی البیت، فی البیت، گھر میں آپ کہیں گے تھے، گھر میں تالا لگایا تھا، واپس آ گئے اپنی ہمسر کے ساتھ، تو تالا دیکھا ٹوٹا ہوا ہے، تو آپس میں بات کرتے ہیں، تالا توڑ دیا ہے کسی نے، اور یہ کوئی جو ہے شاید وہ گھر میں ہے، تو کہتے ہیں فی البیت، یہ نہیں کہ آدمی ہے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہے، کوئی نہ کوئی آدمی، کوئی نہ کوئی آدمی، فی البیت رجلون، فی البیت رجلون، گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی ہے، اس لیے تالا ٹوٹا ہے اور دروازہ کھلا ہے۔ تو اسے کیا ہوا؟ اسے ہوا کہ جو مبتدا یہاں معرفہ تھا، پورا دھیان ادھر رکھیں، جو مبتدا معرفہ تھا اور معرفہ لازمی تھا ہونا، لیکن جب یہ مؤخر ہو گیا، یہ مبتدا اپنی جگہ، یہ مبتدا مؤخر، تو مبتدا مؤخر جب ہو گیا تو مؤخر ہونے کی صورت میں کیا ہو جاتا ہے کہ اب مبتدا نکرہ آ سکتا ہے، صرف اس صورت میں جب مؤخر ہو، اور ضرور نہیں معرفہ بھی آ سکتا ہے، لیکن ضرورت ہو تو نکرہ بھی آ سکتا ہے، ورنہ مبتدا اپنی جگہ پر نکرہ کبھی نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، اس کے بعد وعلى ابصارهم، وعلى ابصارهم، وعلى ابصارهم قائم مقام خبر مقدم، پھر مؤخر، وعلى ابصارهم غشاوة، غشاوة، اوکے، وعلى ابصارهم غشاوة، ورنہ یہ ہے الغشاوة على ابصارهم، لیکن مؤخر کرنے سے اب نکل آ گیا، وعلى ابصارهم قائم مقام خبر مقدم، غشاوتن مبتدا مؤخر، اور اس طرح آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ٹھیک ہے نا؟ عذاب علیم مبتدا مؤخر ہے نا، موصوف صفت کی صورت میں، عذاب علیم موصوف صفت، اور لہم قائم مقام خبر، العذاب العلیم لہم، اصل جملہ ہے العذاب العلیم لہم، العذاب العلیم مبتدا، لہم، لہم قائم مقام خبر، ٹھیک ہے۔ اب لہم آگے لے لیا، یہ مقدم بن گیا، قائم مقام خبر مقدم، اور یہ عذاب العلیم جو ہے یہ ہے اصل میں العذاب العلیم، یہ ہے مبتدا مؤخر، لیکن مؤخر کرنے سے اس کی جو معرفہ کی حیثیت ہے، معرفہ کی شکل ہے، وہ بدل دی، نکل لا دیا۔
اب نکلا آ سکتا ہے. کب؟ جب مؤخر ہو مبتدا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں. تو عذاب العلیم ہے یا عذاب العظیم؟ یہ چیک کر لینا اپنی جگہ. یہ آپ چیک کیجئے اپنی جگہ، علیم ہے یا عظیم ہے. شاید علیم ہے، پورا تھوڑا کنفیوژن آ گیا ذہن میں. یہ آپ چیک کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.